اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں جہاد اور ہجرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بعض باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور جیسے کہ میں نے گزارش کی تھی کہ جب اعلان برات کیا گیا اس وقت مسلمانوں کو اس بات کا خدشہ تھا کہ اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ ممکن ہے ایک دفعہ جہالت ساری کی ساری عربوں کی اکٹھی ہو جائے اور مسلمانوں کے خلاف ایک دفعہ پھر ٹکر لینے کی کوشش کرے۔ لہذا اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلائی، اور جس بات کا خدشہ تھا مسلمانوں کو کہ حرم شریف سے نکالنے کا حکم دے دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا جو رد عمل تھا اس کا بھی کچھ نہ کچھ اثر ہوا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی حنین ہے، اس کے گرد و پیش میں رہنے والے کچھ قبائل، جس میں خاص طور پہ بنو حوازن کا قبیلہ زیادہ معروف تھا کہ وہ بڑے جنگجو ہیں اور بڑا اسلحہ ہے ان کے پاس اور بڑے سرکش لوگ ہیں، انہوں نے خود آمادہ کیا بعض دوسرے قبائل کو کہ اس سے پہلے کہ مسلمان ہمارے اوپر حملہ آور ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان پہ حملہ کریں۔ یہ بالکل وہی بات تھی جس کا خدشہ تھا اعلان برات کے بعد کہ کافر و مشرک جو ہیں ممکن ہے دوبارہ ٹکر لینے کی کوشش کریں اور اس اعلان برات کو قبول نہ کریں۔ اسی غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد پہ ابھارا بھی مسلمانوں کو کہ جہاد تم کیوں نہیں کرو گے جب کہ تمہارے ساتھ ظلم کیا انہوں نے، ظلم کی ابتدا انہوں نے کی۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پھر جو آخری معرکہ ہوا کافروں مشرکوں کا مسلمانوں کے خلاف، اس کا ذکر فرمایا ہے ان آیتوں میں۔ پہلا معرکہ تھا بدر کا، اس میں بھی مسلمانوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ کافروں کے مقابلے میں آئیں اور کافروں سے آ کے جنگ کریں، اس میں بھی مجبور کیا گیا۔ اور یہ جو معرکہ تھا حنین کا، اس میں بھی مسلمانوں کی رغبت نہیں تھی، مسلمان تو یہ چاہ رہے تھے کہ اب مکہ فتح ہو گیا، مرکز جو ہے اسلام کا جس پہ قبضہ کرنا مطلوب تھا بتوں سے پاک ہو گیا، اللہ کی تقدیس کا نعرہ بلند ہو گیا وہاں پہ، اب جو مطلوب تھا وہ تو حاصل ہو گیا۔ مسلمانوں کی رضا یہ نہیں تھی کہ اب کہیں اور بھی جا کے ٹکر لی جائے، لیکن قبیلہ حوازن کے جو جنگجو تھے انہوں نے اپنے طور پہ ان کا کمانڈر یا ان کا سردار مالک بن عوف تھا، اس نے باقاعدہ یہ تحریک چلائی کہ اس سے پہلے کہ مسلمان ہمارے اوپر حملہ آور ہوں، ہمیں خود مسلمانوں سے آگے بڑھ کے ان پہ حملہ کر دینا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں اس نے گرد و پیش کے قبائل اور بنو ثقیف کے لوگوں کو بھی تیار کیا کہ سارے مل کے مسلمانوں کا مقابلہ کریں، اور یہاں تک ان کا خیال تھا کہ قریش مکہ جو ہیں یہ تو لڑنے والے لوگ ہی نہیں تھے، ان پہ اگر مسلمانوں نے غلبہ حاصل کر لیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہم سے ان کو واسطہ پڑے گا مسلمانوں کو تو انہیں پتہ چلے گا کہ کیسے لڑا جاتا ہے۔ بالکل وہی بات تھی جو مدینہ کے یہودیوں نے کہی تھی۔ مالک بن عوف جو ہے اس نے پلاننگ اس طرح کی کہ جتنے بھی قبائل کے جنگجو تھے انہیں بھی تیار کیا، اور ساتھ یہ پابندی لگائی کہ ہر جنگجو کا قبیلہ، اس کی عورتیں، اس گھر کے بچے اور اس گھر کے سارے مال اسباب، بکریاں ہیں تو بکریاں، اونٹ ہیں تو اونٹ ہوں، جو کچھ بھی ہے وہ اپنے ساتھ لے کے آئیں۔ اور اس کے ذہن میں اس کا تصور یہ تھا کہ جب ہمارے بیوی بچے بھی ساتھ ہوں گے تو پھر کم از کم جان مار کے لڑیں گے جنگجو، اور بھاگنے کی نہیں سوچیں گے، اس لیے کہ انہیں پتا ہوگا کہ بھاگنے کی صورت میں ہمارے بیوی بچے ساتھ ہیں، یہ غلام بنا لیے جائیں گے۔ پلاننگ تو اس کی بڑی دور کی تھی، بڑی دور کی بات سوچی ہے اس نے کہ اپنے مال و اسباب بھی ساتھ ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس جنگ میں اپنا مال بھی قربان کرنے کو تیار ہیں، بیوی بچے بھی قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن مسلمانوں سے ٹکر لے کے ایک دفعہ مسلمانوں کو مغلوب کرنا ہے ہر صورت میں، مطلوب یہ تھا۔ تاریخ میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ مالک بن عوف تو 30-32 سال کا جوان آدمی تھا، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہی مالک بن عوف جس نے
آخری ٹکر لی مسلمانوں سے، اور جہالت کا اور شرک کا اور کفر کا جو زور تھا وہ دکھایا آخر میں اس نے، اللہ تعالیٰ نے بعد میں اسی کو اسلام کی دولت سے نواز دیا اور بڑا اچھا مسلمان رہا۔ ایک بوڑھا آدمی جو جنگی معاملات کا بڑا ماہر تھا، اس نے مالک بن عوف سے کہا کہ تم نے یہ پلاننگ کی ہے جنگ کے لیے کہ جو لوگ جنگ میں شریک ہوں، ہمارے نوجوان لوگ اور جنگجو لوگ، ان کے خاندان کے عورتیں بھی اور بچے بھی تمہارے ساتھ ہوں، ان کے اموال بھی تمہارے ساتھ ہوں، تو یہ تم نے کیا پلاننگ کی ہے؟ ایسا تم نے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے یہ پلاننگ اس لیے کی ہے کہ تاکہ لڑنے والے جو ہیں وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑیں، کہ اگر ہم ہار گئے تو جو کچھ بھی ہم اپنے ساتھ لائے ہیں، بیوی بچے ہیں اور ہمارے اموال ہیں، یہ سارے کے سارے قبضہ کر لیے جائیں گے، لہذا پوری طرح جان مار کے لڑیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم تم بیڑوں کے یا بکریوں کے چرواہے سے بھی زیادہ احمق اور بیوقوف آدمی۔ اگر فتح ہوتی ہے تو فتح ہونے کی صورت میں کام تو تمہارے وہی لوگ آنے ہیں جن کے ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے ہیں، عورتیں بچے تمہارے کس کام آئیں گے؟ لڑائی تو ان لوگوں نے کرنی ہے جن کے ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے ہیں، وہی تمہارے کام کے آدمی ہے۔ یہ بچے اور عورتیں کیا کریں گی وہاں پہ میدان جنگ میں؟ اور اگر شکست ہو گئی تو تمہارے جنگجو بھی قیدی بنیں گے اور یہ تمہارے بیوی بچے ساتھ لونڈیاں اور غلام بنیں گے ان کے۔ بہت احمق اور بیوقوف ہو۔ لیکن تاریخ میں یہی لکھا ہے کہ مالک بن عوف جو تھا اس نے ضد کی اپنی بات پہ، اور اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ جنگ کے معاملے میں میری رائے کے مقابلے میں کوئی دوسرا آدمی اپنی رائے دے یا اس کی رائے قبول کی جائے، لہذا اس نے اپنی بات پہ وہ قائم رہا کہ ہم جنگ بھی کریں گے، عورتوں بچوں کو بھی ساتھ لائیں گے اور اپنے اموال کو بھی ساتھ لائیں گے۔ چنانچہ تیار ہو گئے۔ مسلمان جو تھے وہ اس جنگ کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جیسا بدر کی جنگ تھوپی گئی تھی مسلمانوں پہ زبردستی، اور مسلمان تو آمادہ نہیں تھے یا تیار ہو کے بھی نہیں نکلے تھے، اسی طرح اس جنگ کے لیے بھی مسلمان تیار ہو کے نہیں آئے تھے۔ مکہ تک معاملہ تھا، لیکن جب پتا چلا کہ مکہ سے آگے حنین کے لوگ ہمارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں تو مجبوراً مقابلے پہ نکلنا پڑا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے جو رئیس تھے ان سے تلواریں اور ڈھالیں ادھار مانگی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا جنگ کرنے کا۔ 10,000 آدمی وہی تھے صحابہ کرام جو مدینہ سے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور 2,000 آدمی مکہ سے ساتھ ہوئے جو نو مسلم تھے۔ فتح مکہ کے بعد وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ 12,000 کی نفری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھالیں بھی اور تلواریں بھی اور نیزے وغیرہ بھی مکہ سے جو رئیس تھے یا سردار تھے ان سے عاریتاً لی کہ جب ہماری جنگ ختم ہو جائے گی یہ چیزیں تمہیں واپس کر دیں۔ اور مزے کی بات دیکھیے، 12,000 کا لشکر جو ہے یہ مسلمانوں کو پہلی مرتبہ نصیب ہوا۔ جتنی بھی پچھلی جنگیں تھیں 10,000 کا لشکر مکہ میں داخل ہوا تھا، اور پچھلی ساری جنگوں میں کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کو 10,000 کا لشکر نصیب نہیں ہوا، اور 2,000 اور مل گئے یہاں سے 12,000 کا لشکر۔ 12,000 کا لشکر تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی تعداد تھی مسلمانوں کے لیے۔ اور جب یہ مکہ سے حنین کی طرف آ رہے تھے حوازن سے لڑنے کے لیے، تو بعض مسلمان جو تھے ان کی زبانوں سے ایسی بات نکلی کہ آج تو ہمارے ساتھ اتنا بڑا لشکر ہے کہ ہم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، ہمارے ساتھ اتنا بڑا۔ اور واقعی بات تو صحیح تھی کہ اس سے پہلے اتنا لشکر نصیب ہی نہیں تھا مسلمانوں کو۔ کہاں 1,000 کے مقابلے میں 313 اور 3,000 4,000 کے مقابلے میں 700 800 بندے، اور کہاں یہ اور حوازن جو تھے وہ اپنا پورا زور لگا کے جو جنگجو تھے لڑنے والے وہ 4,000 تھے، باقی سارے بچے ہوتے تھے، اور بچے ہوتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ بعض مفسرین نے یا تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ سارے بچے اور عورتیں اور جنگجو ملا کے 24,000 تھے، لیکن لڑنے والے 4,000 تھے۔
ایک طرف 12,000 کا لشکر اور دوسری طرف 4,000 کا لشکر. بات وہی ہو گئی جو بدر میں کافروں کے دماغ میں تھی کہ ہم تو ان کا بھی ختم کر دیں گے مسلمانوں کا، کہاں 1,000 اور کہاں 300 بندہ، ان کا ایک بندہ نہیں چھوڑیں گے. یہ بات وہی ہوئی کہ مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی کہ آج تو ہم 14,000 ہیں، ہمارے اوپر غالب کون آ سکتا ہے، ہم فتح کر کے واپس جائیں گے. بات نکل گئی زبان سے. کافروں کا تو معاملہ دوسرا ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ معاملہ اللہ کا دوسرا ہے. یہ زبان سے بات نکلی تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند، اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی. اور یہ جو کبریائی کا اور بڑائی کا تصور ہے نا، یہ تو صحابہ تھے، پھر بھی انبیاء تو نہیں تھے. صحابہ تھے، انبیاء نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے تو نبی کی زبان سے ایسی بات نکلی ہوئی بھی ناپسند فرمائی. موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ کسی سامعین میں سے کسی بندے نے سوال کر لیا کہ اے موسیٰ، دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں. اللہ کی چاہیے تو یہ تھا، محدثین نے بھی تشریح میں لکھا ہے کہ وہ اس بات کو اللہ کی طرف پڑھ لیتے کہ سب سے زیادہ عالم اللہ کی ذات. اور بات بھی صحیح ہے، واللہ عالم، سب سے زیادہ جاننے والی ذات، عالم الغیب والشہادہ تو اللہ کی ذات ہے. بات نکل گئی زبان سے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم سے بھی زیادہ عالم ہے، تم نے یہ بات زبان سے کیوں نکالی کہ میں سب سے بڑا ہوں؟ آج تو ہر کوئی جو 2 کتابیں پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے میں سب سے بڑا ہوں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. بالکل دین کی تعلیم والی بات ہی نہیں، نہ ہی کوئی احتیاط والی بات ہے، اور نہ ہی بس ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ 4 لفظ پڑھ لیے اور یہی سمجھتا ہے کہ میں امام ابو حنیفہ سے کم نہیں. ہر آدمی کے دماغ میں یہ ہے، کوئی دوسرا جو میں کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو دوسرا کرتا ہے وہ غلط ہے. جی بڑے دلائل ہیں ہمارے پاس، بڑے دلائل ہیں ہمارے پاس. ایسا تکبر آ گیا ہے، ایسا تعصب آ گیا ہے کہ بالکل کوئی دین کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان کی ہوا تک نہیں لگنے دیتے لوگ. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو بھی ناپسند کیا. فرمایا کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ ایک آدمی ہے جو تم سے بھی زیادہ عالم ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کے ملے اور جا کے ان سے یہ بات درخواست کی کہ میں آپ سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. وہ کہنے لگے کہ نہیں، تم صبر نہیں کر سکو گے. جس بات کا علم نہ ہو انسان بے صبرا ہو جاتا ہے اس پہ. نہیں میں صبر کروں گا، مجھے آپ علم تو سکھائیں. فرمایا کہ اچھا چلو میرے ساتھ، لیکن جو کچھ میں کروں گا اس پہ بے صبری نہ کرنا، اس پہ سوال جواب نہ کرنا مجھ سے. ارے ٹھیک ہے، نہیں کرتا. چلے پہلے مرحلے میں ہی کشتی میں سوار ہوئے. سوار ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا ایک توڑ کے پھینک دیا. کشتی کا تختہ ایک توڑ کے پھینک دیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اس کشتی پہ ہم سوار ہیں، اسی کشتی کا پھٹا توڑنے، اور غریب لوگ ہیں بیچارے، محنت مزدوری کرنے والے ہیں، اور اسی کو تم نے توڑ کے تو پھینک دیا ہے، یہ کیا کیا؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکتے، بات مجھ سے نہ پوچھنا. ارے اچھا تو ٹھیک ہے، میں نہیں پوچھتا. پھر آگے گئے. لڑکا تھا وہ کھیل رہا تھا لڑکوں میں، اس کو پکڑا، اس کی گردن میں روڑی، اس کو مار دیا. موسیٰ علیہ السلام پھر وہی سوال، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، تم اگر نہیں صبر کر سکتے تو نہیں میں آئندہ تم سے کوئی بات نہیں پوچھتا، آئندہ میں خاموشی اختیار کروں گا. آئندہ گیا، وہ دیوار تھی گرنے والی، اس دیوار کو بنا دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ تم مزدوری لے سکتے تھے، ہم نے ان سے کھانا مانگا، کھانا نہیں دیا، ضیافت مانگی، ضیافت نہیں کی انہوں نے ہماری، کم از کم مزدوری لے لیتے، 4 پیسے ہوتے ہیں روٹی تو کھا لیتے. وہ خضر علیہ السلام کہنے لگے بس ٹھیک ہے، میری اور تمہاری یاری اور دوستی ٹوٹ گئی. تمہاری یاری اور دوستی یہیں تک تھی، لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ باتیں کیا تھیں. بتا دیا کہ جس ساحل پہ کشتی جا رہی تھی وہاں کا قانون یہ ہے کہ جو کشتی سلامت ہوتی وہ کشتی بادشاہ قبضے میں کر لیتا، اور یہ غریب لوگ ہیں، میں نے مزدوری کرتے ہیں، میں نے اس کو تھوڑا سا بے عیب کر دیا ہے.
تاکہ ظالم بادشاہ جو ہے ان کی مزدوری کا یہ سلسلہ چلتا رہے اور چھین نہ لے ان سے. یہ سبب تھا اس کو بے عیب کرنے عیبدار بنانے کا. اور جو لڑکا میں نے مار دیا وہ بڑا ہو کہ اس کی قسمت میں کفر اور شرک لکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر تھا. اللہ نے فرمایا کہ کہیں یہ بڑا ہو کہ اپنے ماں باپ کو کفر شرک میں مبتلا نہ کر دے بیٹے کی محبت کی وجہ سے، لہذا اس کو میں نے مار دیا ہے. اس کی جگہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور صالح اولاد دے دے گا. اور فرمایا کہ وہ جو دیوار میں نے بنائی ہے اس کے نیچے یتیم لوگوں کا خزانہ تھا. اللہ نے مجھے حکم یہ دیا کہ اس دیوار کو کھڑا کر دو تاکہ یتیم لوگ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے وہ خزانہ نکلا جائے، لوگ جو ہے وہ لوٹ پھوٹ کے لے جائیں اور وہ محروم ہو جائیں اس سے. اللہ تعالیٰ نے خزانہ محفوظ کیا. جب بڑے ہو جائیں گے انہیں پتا چلے گا خزانہ ہے تو خود جا کے اپنا خزانہ نکال لیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ بات جتلا دی کہ ایسی بات زبان سے نہ نکال. اللہ تعالیٰ کو یہ جو تکبر اور غرور والی باتیں نا، میں والی باتیں، یہ تو بالکل پسند ہی نہیں. میں والی بات جو ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کبریائی جو ہے وہ میری رضا ہے، اور جو کوئی میں کہہ کے مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم میں ڈال کے چھوڑوں گا. اور کتنی مثالیں ایسی ہیں. ایک آدمی نے اپنے کپڑوں پہ غرور کیا، میرے کپڑے کتنے اچھے ہیں. اپنی شکل پہ غرور کیا، اپنے بالوں پہ غرور کیا. کئی واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دسا دیا حتیٰ کہ قیامت تک وہ زمین میں دستا چلا جائے گا. یہ بات اللہ کو بالکل پسند ہے. عاجزی اور انکساری جو ہے یہ آدمیت کی جو شریعت ہے اس کی تو بات چھوڑے، ویسے بھی آدمیت میں خوبصورتی جو ہے وہ عاجزی اور انکساری سے آتی ہے، تکبر سے نہیں آتی. صحابہ کرام جتنے بھی تھے، اب دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کے کس کو یہ یقین ہے کہ وہ جنت میں جانے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں میری بیوی ہوگی. فوت ہونے لگی. حضرت عبداللہ بن عباس آئے ملنے کے لیے تو اجازت طلب کی کہ میں اماں جان سے ملنا چاہتی ہوں. حضرت عائشہ کہنے لگی کہ آ کے میری تعریفیں کرے گا، کیا فائدہ ملنے کا، اس کو رہنے دو، نہ جائز دو. جو خواتین پاس بیٹھی تھی صحابیات وغیرہ، انہوں نے کہا کہ اماں جان یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، بڑی قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، آپ ان کو اجازت دے دیں ملنے کی. حضرت عائشہ نے اجازت دے دی ملنے کی. اور حضرت عبداللہ بن عباس آئے تو وہی بات ہوئی جس کا حضرت عائشہ کو ڈر تھا. آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، آپ نے یہ خدمات کی، آپ کی حدیثیں اتنی زیادہ ہیں، آپ امت کی ماں ہیں، بڑی نیکی، بڑا تقوی، بڑی سخاوت، ساری گنانا شروع کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ عبداللہ بس کرو، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ کاش میں آج سے پہلے بول بلا چکی ہوتی لوگوں کو، کسی بندے کی زبان پہ میرا نام ہی نہ ہوتا، کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ عائشہ فوت ہو گئی ہے یا فوت ہو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتا. نام لے کے فرمایا العمر فی الجنت، اور پھر جنت کی کئی بشارتیں دوسرے موقعوں پہ بھی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن حضرت عثمان کہتے ہیں کہ جب میں آخری آدمی تھا جو حضرت عمر کی وفات کے وقت ان سے ملا. جب میں ملنے کے لیے گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضرت عمر کا بیٹا جو تھا وہ پاس بیٹھا تھا. حضرت عمر کا سر جو ہے وہ بیٹے کی گود میں تھا. حضرت عمر کہنے لگے کہ عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھ دو. عبداللہ کہنے لگے ابا جان میری گود اور زمین ایک ہی بات ہے، کیا فرق ہے اس میں؟ حضرت عمر نے پھر کہا کہ عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھ دو. حضرت عبداللہ نے پھر وہی بات عرض کی کہ امیر المومنین آپ میری گود اور زمین میں ایک ہی بات ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر تیسری مرتبہ ڈانٹا، کہنے لگے کہ تیری ماں مرے میرا سر زمین پہ رکھو۔ آپ انداز لگائیں کہ امیر المومنین ہیں اور پوری دنیا کے بادشاہ اور شہنشاہ ان کا نام لے کے سن کے کانپتے تھے۔ آج اور انکساری اتنی ہے کہ پتہ ہے مرنے کے بعد اسی زمین میں جانا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، گوشت سے میرا سر نکالو، زمین پہ رکھو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے آخری الفاظ جو نکلے وہ میں نے سنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 بار یہ بات کہی، عمر اگر اللہ نے تیرے گناہ معاف نہ کیے تو ہلاکت ہے تیرے لیے اور تیری ماں کے لیے۔ عمر اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو ہلاکت ہے تیرے لیے اور تیری ماں کے لیے۔ عمر اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو ہلاکت ہے تیرے لیے اور تیری ماں کے لیے۔ ان سے بڑا کوئی دین کا خادم، ان سے بڑا کوئی آدمی ہو سکتا ہے؟ اگر ان کو اپنا اتنا ڈر تھا، اتنا خوف تھا اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے، ہمیں ان کا ڈر کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ہم تو کس بات کی مولی ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اور اتنے بے دھڑک ہو کے کہتے ہیں جی بیعت کر لیں، جان ایندھن جاتا ہے وہی سارے ڈبے جاتے ہیں، جنت میں جائیں گے تمہیں ساتھ لے کے۔ ساری زندگی نہ نماز نہ روزہ اور شریعت کا استحضار مذاق، اور شہادت شہید، فلاں بھی شہید ہے، فلاں بھی شہید ہے، فلاں بھی شہید ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ مٹی کے نیچے کیا سلوک ہو رہا ہے اس سے۔ اوپر کتبے لکھے ہیں کہ فلاں شہید، فلاں شہید، فلاں شہید۔ کیا مذاق بنا رکھا ہے دین۔ یہ بڑائی والی باتیں تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی اور صحابہ کی برداشت نہیں کی۔ جس سے بڑائی کی بات کی اللہ نے وہ برداشت نہیں کی، نہ صحابہ کی برداشت کی، نہ نبی کی بات برداشت کی۔ چنانچہ ہوا یہ کہ مالک بن عوف جو تھا اس نے اپنی فوجوں کی ترتیب اس طرح سے رکھی کہ جتنی پوشیدہ وادیاں تھیں یا گھاٹیاں تھیں ان میں اپنے بندے چھپا کے بٹھا دیے، اور انہیں یہ کہا کہ جیسے ہی مسلمان حنین میں داخل ہوں، اس وادی میں داخل ہوں، فوراً ہی ان پہ حملہ آور ہو جاؤ، اس طرح ان پہ جھپٹ پڑو جس طرح سارا لشکر جو ہے وہ ایک مٹھی ہے، اس طرح ان پہ جھپٹ پڑنا۔ اور واقعی ایسا ہوا، جھپٹ پڑے سارے کفار اور حوازن اور بنو ثقیف کے جو لوگ تھے، جنگجو لوگ تھے، حنین میں ایسی یکبارگی انہوں نے حملہ کیا کہ مسلمانوں کو ہوش نہیں آنے دی اور مسلمان تتر بتر ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض روایتوں کے مطابق 10، بعض روایتوں کے مطابق 20، 30، 70 یا 80، 100 سے زیادہ نہیں، 70 یا 80 تک مورخین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بندے باقی رہ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس وہ ساتھ تھے، گھوڑے کی خچر کی لگام پکڑی ہوئی تھی، اور دوسرے حضرت سفیان بن حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی تھے، یہ ایک سفیان بن حرب ہے، ایک سفیان بن حارث ہے۔ سفیان بن حارث نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر کی باہ پکڑی ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایڑی لگا رہے تھے کافروں کی طرف بڑھنے کے لیے، حضرت عباس اور حضرت سفیان خچر کو روک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے یہ آگے نہ چلے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچے۔ اس طرح کی صورتحال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا، حضرت عباس قد آور بھی تھے ماشاء اللہ، اور جسیم بھی تھے، اور آواز بھی بڑی بلند تھی حضرت عباس کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ آواز لگاؤ کہ شجر والوں کہاں ہو۔ شجر والوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کی تھی، موت پہ، کہ ہم موت پہ بیعت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر ہمیں لڑنا پڑا تو بغیر ہتھیاروں کے جس صورت میں آئے ہیں مدینہ سے، اگر کفار مکہ سے لڑنا پڑا تو ہم اپنی جانیں دے دیں گے۔ فرمایا کہ آواز دو لوگوں کو کہ شجر والے کہاں ہیں، اور پھر فرمایا کہ آواز دو کہ انصاری کہاں ہیں۔
اس لیے کہ انصار نے بھی بیعت کی ہوئی تھی. کون سی بیعت بھلا؟ جی بیعت عقبہ ثانی جو تھی اس میں یہی تو بات تھی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی حفاظت اس طرح کریں گے اور ان چیزوں سے کریں گے جس طرح ہم اپنی حفاظت اپنی اولادوں کی اور اپنی بیویوں کی کرتے ہیں. جس طرح تلواروں سے ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں ویسے آپ کی حفاظت کریں گے. فرمایا کہ آواز دو بیعت کرنے والے انصاریوں کو بھی کہ انصاری کہاں ہے. حضرت عباس کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ آواز لگائی کہ شجر والوں ادھر آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انصاریوں آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن کے ہاتھ میں بیعت کر چکے ہو. صحابہ کہتے ہیں کہ صحابہ اس طرح واپس دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس طرح پرندہ اپنے گھونسے کی طرف واپس دوڑتا ہے یا مرغی اپنے بچوں کی طرف واپس آتی ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کا اونٹ واپس ہونے میں تأمل کر رہا تھا یا چل نہیں رہا تھا اس نے اونٹ کو چھوڑا، اونٹ سے نیچے اترا، تلوار اور ڈھال لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. اس طرح پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حفاظت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے صورتحال بالکل بدل دی. جو پہلی صورتحال تھی بگدڑ والی وہ الحمدللہ سکون میں اللہ تعالیٰ نے بدل دی، سکینت میں اللہ تعالیٰ نے بدل دی. اور جن کے قدم اکھڑے ہوئے تھے ان کے قدموں کو اللہ تعالیٰ نے جما دیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی. اور فتح بھی ایسی مکمل فتح تھی کہ 6000 لوگ جو ہے وہ قیدی بنے، جن میں ان کے جنگجو بھی شامل تھے، ان کی بیویاں بھی شامل تھیں، ان کے بچے بھی جو وہ لے کے آیا تھا مالک بن عوف، جس کے بارے میں اس بوڑھے آدمی نے کہا تھا کہ یہ تمہارے لیے وبال جان بن جائیں گے بیوی بچے. یہ تمہاری بالکل غلط تدبیر ہے کہ بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائے. 6000 قیدی بنے اور 24000 اونٹ بھی ساتھ لے کے آئے، بکریاں بھی ساتھ لے کے آئے اور اپنے چاندی واندی جو کچھ بھی تھا سارے مواد لے کے آئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے یہ بات ارشاد فرما دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاسوس کو بھیجا، اپنے آدمی کو بھیجا کہ جا کے خبر لاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 دن جا کے وہاں قیام کرنا ان کے قبیلے میں. یہ جو آج ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر کی اذان سنتے ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ نے ان اذانوں کے لیے اور ان نمازوں کے لیے. ہماری بدبختی ہے یہ کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ان نمازوں کو پڑھنے کے لیے. ان نمازوں کے لیے بڑی جنگیں کرنی پڑی، بڑی جانیں دینی پڑی. یہ جتنی بھی بدر سے لے کر حنین تک ساری جنگیں تھیں، یہ جنگیں صرف اس لیے تھیں کہ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا جائے، شرک سے پاک کیا جائے اور بیت اللہ میں 5 مرتبہ جو اذان فرض ہے وہ اذان ہو وہاں پہ. اور یہ آخری مارکہ تھا کہ جہالت اور شرک جو ہے اپنے سب کچھ جھونک دیا انہوں نے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس کو بھیجا، اس نے بتایا یا رسول اللہ صورتحال تو یہ ہے. ان کے سارے خاندان آئے بیٹھے ہیں، ان کے سارے اموال ان کے ساتھ ہیں، سب کچھ بتا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب کچھ انشاءاللہ تمہارا یہ مالک غنیمت بننے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی فرما دی. لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کا امر تھا وہ تو غالب ہونا تھا. اللہ تعالیٰ نے جس بات کی تنبیہ کرنی تھی وہ تنبیہ تو کر دی اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی ضروری تھی. اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت اور اتنی طاقت تمہیں دے دی ہے کہ سقوط مکہ ہو گیا ہے، مکہ والے مغلوب ہو گئے ہیں، اتنا غرہ تو نہیں آنا چاہیے تمہارے دلوں میں. تم تو مسلمان ہو. کافر مشرکوں کا معاملہ الگ ہے، مسلمانوں کا معاملہ الگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو سنت مبارک تھی وہ یہ تھی کہ جب مکہ فتح ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے مکہ میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاجزی کی وجہ سے اپنا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ ان کے قدادے کو ٹچ کر رہا تھا، اتنے جھکے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کی وجہ سے کہ اللہ نے فضل کیا، اللہ نے مہربانی کی. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمده. نیکی کا اگر کوئی کام اللہ نصیب کر دے، نیکی کرنے کی اگر اللہ کوئی توفیق دے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. فسبح بحمده.
یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نیکی کی توفیق دے دی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی۔ کتنے لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مسجدوں کے دروازے بند کر رکھے، نماز نصیب نہیں ہوتی، مسجد کے دروازے سے گزرتے ہیں، گردن اکڑا کے گزر جاتے ہیں، لیکن اللہ توفیق نہیں دیتا کہ اس دروازے سے آگے تمہارا پاؤں ہو۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، سب کے لیے ایک جیسا آتا ہے، لیکن کتنے بد نصیب ایسے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ خود دروازے بند کر دیتے ہیں کہ تمہیں توفیق نہیں ہے روزہ رکھنے۔ 40,000 بکریاں، 24,000 اونٹ، اور اندازہ لگائیے کہ 600 کلو چاندی، 600 کلو چاندی، یہ ساری چیزیں مال غنیمت میں حاصل ہوئی۔ ہزاروں کے حساب سے اونٹ، ہزاروں کے حساب سے بکریاں، 6,000 جنگی قیدی اور 600 کلو گرام چاندی جو ہے یہ مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ فتح جب ہو گئی اس کے بعد کچھ لوگ جو تھے وہ طائف کی طرف بھاگے، کچھ لوگ اپنے اپنے قبائل کی طرف بھاگ گئے۔ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو 3 سمتوں میں لوگ بھاگے۔ 2 سمتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چند افراد دے کے ان کا تعاقب کرنے کے لیے بھیجا کہ ان کی خبر لو جا کے تم، لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کے طائف کی طرف تشریف لائے۔ طائف کا مضبوط قلعہ تھا، کافروں نے اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا، وہاں پہ مسلمانوں کو کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ طائف میں قلعے کے اوپر چڑھ کے تیر وغیرہ برساتے مسلمانوں پہ، مسلمان نیچے تھے، مسلمانوں کے لیے مشکل تھی، اور 1 سال کا کھانا پینا بھی انہوں نے قلعے کے اندر محفوظ کر لیا۔ 14 دن کا محاصرہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علاقے کے ایک صحابی سے مشورہ کیا کہ اب تمہارا کیا خیال ہے کہ محاصرہ جاری رکھنا چاہیے یا محاصرہ ختم کر دینا چاہیے؟ صحابی کہہ رہے یا رسول اللہ، چوہا جو ہے وہ اپنی بل میں داخل ہو چکا ہے، اب یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، نکلے تب بھی نہ نکلے تب بھی، لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ واپس تشریف لے جائیں، ان سے کچھ بھی آپ کا نقصان نہیں ہوگا، یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ جو سرکش لوگ تھے وہ مغلوب ہو چکے، جو لڑنے والے جنگجو تھے وہ قیدی بن چکے، ان کی عورتیں اور بچے آپ کے قبضے میں آ گئے، ان کے مال اموال آپ کے پاس ہے، یہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، لہذا اگر آپ واپس چلے جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہے اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے یہ بات کہی کہ 14 دن ہو گیا محاصرہ کرتے ہوئے، کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا بلکہ الٹا ہمارا نقصان ہو رہا ہے، صحابہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ یہ کیسے، ہم نے جنگ کی ہے، ہم نے لڑائی کی ہے، اب یہ ایک آخری مرحلہ باقی رہ گیا ہے تو اس کو چھوڑ کے ایسے ہی چلے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر تم محاصرہ جاری رکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو پھر قلعے کے قریب چل کے لڑائی کرو۔ صحابہ کرام گئے، معاملہ پھر وہی ہوا، کیونکہ وہ قلعے میں محفوظ تھے اور اوپر سے انہوں نے گرم سلاخیں کر کے پھینکنی شروع کر دی، مسلمانوں کا نقصان ہوا اور پھر مسلمان واپس آ گئے۔ اگلے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے پوچھا اب کیا خیال ہے، محاصرہ جاری رکھیں یا واپس چلیں؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ واپس چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں۔ واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وادی میں پھر واپس تشریف لائے، جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اسے تقسیم کرنے کا معاملہ درپیش تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آ کے مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم کرنا شروع کیا۔ وہاں پہ معاملہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک حکمت عملی تھی کہ جو لوگ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں مکہ میں، فتح مکہ کے بعد زیادہ سردار تھے، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی کے تحت ان میں زیادہ اموال غنیمت تقسیم کی۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابو سفیان بھی وہیں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد۔ ابو سفیان آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا مطالبہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 کلو چاندی دی انہیں، 6 کلو چاندی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ مانگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دے دیے۔ ابو سفیان نے 6 کلو چاندی لی، 100 اونٹ لیے، کہنے یا رسول اللہ میرا بیٹا یزید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے 6 کلو چاندی اس کو بھی دے دے۔ 100 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دیا۔ پھر حضرت ابو سفیان کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دوسرا بیٹا معاویہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا 6 کلو چاندی اس کو بھی دو۔ 100 اونٹ اس کو بھی دیے حضرت معاویہ کو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صرف ایک گھر میں 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے، تاکہ یہ لوگ جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں ان کے دلوں میں دین کی محبت پیدا ہو جائے، دین سے پوری طرح یہ باوفا بن کے رہے، دین ان کے دلوں میں پوری طرح گھر کر جائے۔ یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باقی سردار تھے قریش کے ان کے ساتھ کیا، کھلے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور جتنا بھی مال تھا سارے کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ تقسیم کر دیا۔ اونٹ بھی تقسیم کر دیے، 40,000 بکریاں بھی تقسیم کر دیں، 600 کلو چاندی بھی تقسیم کر دیا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خالی چادر لے کے اٹھے، اور لوگ جو تھے وہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جمکٹا کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں میری چادر تو چھوڑ دو، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ مجھے تہامہ کے جنگلوں کے برابر بھی جانور دے دیتا تو میں سارے کے سارے جانور تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، ایک چیز بھی اپنے پاس نہ رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد پھر جو عورتیں تھیں اور جو بچے تھے وہ بھی مجاہدین میں تقسیم کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا کہ بنو حوازن کے لوگ جو ہیں اگر مسلمان ہو کے آتے ہیں تو ہم مال غنیمت جو ہے اس کے بعد تقسیم کریں گے، لیکن انتظار کیا، شاید مہینہ یا 1.5 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ کچھ عرصہ تو طائف میں محاصرے کی وجہ سے گزر گیا، اور کچھ عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انتظار فرمایا کہ شاید بنو حوازن کے لوگ مسلمان ہو کے آئیں اور ان کی بھی تالیف قلب کر دیں، جو کچھ ان سے معاملہ ہوئے طے ہوگا اس کے مطابق ہم ان سے کریں گے معاملہ۔ لیکن وہ لوگ نہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ تقسیم ہو چکا تو بنو حوازن کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لہذا ہمارے اموال اور ہمارے جو بچے بھی عورتیں ہیں وہ واپس کریں۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اچھا تم لوگ بیٹھ جاؤ، میں جب ظہر کی نماز پڑھ لوں گا، ظہر کی نماز کے بعد تم لوگ کھڑے ہو جانا، اور کھڑے ہو کے یہ بات کہنا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کے سامنے سفارشی بناتے ہیں، اور مومنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارشی بناتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارے اموال جو ہیں وہ ہمارے بیوی بچے ہمیں واپس کیے جائیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات تو پہلے سے بتا دی کہ دیکھو میں سارا مال تقسیم کر چکا ہوں، میں نے تمہارا انتظار کیا، تم لوگ آئے نہیں، اب تم ان دونوں چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو۔ اس لیے کہ اصولی طور پہ شریعت کے احکام کے مطابق جو چیزیں ہم مجاہدین کو دے چکے ہیں تو واپس نہیں لے سکتے، وہ مال غنیمت تھا، وہ ان کا حق ہے، ان کا حصہ ہے، وہ ان کے پاس جا چکا۔ لیکن تدبیر کے طور پہ میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم ان دونوں چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، یا تو اموال واپس لے لو یا بیوی بچے واپس لے لو۔ حوازن کے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اموال کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہمارے بیوی بچے واپس مل جائے تو وہ ہمارے لیے افضل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کے بعد تم یہ بات کہنا تو پھر میں مسلمانوں سے بات کروں گا۔
چنانچہ ظہر کی نماز جب ہوئی تو اس کے بعد حوازن کے لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم مومنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں سفارشی بناتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کی جناب میں سفارشی بناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری سفارش کریں اور مومن بھی ہماری سفارش کریں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہمارے بیوی بچے ہمیں واپس کر. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ سے کہی کہ بھائی جو لوگ برضا و رغبت اپنے اپنے قیدی واپس کر دیں تو وہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی آدمی برضا و رغبت واپس کرنے پہ تیار نہ ہو تو وہ بھی واپس کر دے. میں آئندہ جو مال حاصل ہوگا اس سے اس کی کمی پوری کر دوں گا، اس کو ادا کر دوں گا، اس کا حق میرے اوپر رہے گا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تدبیر سے معاملہ طے ہو گیا کہ جو بیوی بچے تھے وہ سارے کے سارے عورتیں اور بچے نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی واپس کر دیے بلکہ ہر قیدی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کے طور پہ ایک ایک چادر بھی ساتھ عنایت فرمائی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک تھا. آج جو مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں یا مسلمانوں کے معاملات کو پراپیگنڈا کرتے ہیں، پوری تاریخ میں کافروں اور مشرکوں کی، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، اہل کتاب ہوں، جو بھی ہوں، جو یہ کہتے ہیں جی ہماری شریعت ایسی ہے، ایک چہرے پہ تھپڑ مارا جائے، گال تھپڑ مارے تو دوسری بھی گال آگے کر دو، کبھی کر کے تو دکھاؤ، کبھی تاریخ میں تمہاری کوئی مثال ہے تو پیش کرو ایسی. جنگی قیدی کیا، جنگی قیدی تو دور کی بات ہے. عورتوں اور بچوں پہ تو تم نے لاکھوں کے حساب سے بچوں اور عورتوں کو ہلاک کر دیا ہے، افغانستان میں بھی اور عراق میں بھی لاکھوں کے حساب سے. جنگی اصول تمہارے بھی اس کی اجازت نہیں دیتے. اسلام کی بات تو چھوڑے، تمہارے اپنے جنگی اصول اس بات کی اجازت نہیں دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے قیدی، جتنے بھی 6000 قیدی تھے، سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ کہ آزاد فرما دیے بلکہ ہر قیدی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کے طور پہ چادر بھی دی. وہ لوگ خوش ہو کے واپس چلے گئے، لیکن اس دوران میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ چونکہ اموال غنیمت جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریش مکہ تھے، سردار تھے یا عام آدمی تھے، سارے کے سارے تقریباً انہی میں تقسیم کر دیے. انصار جو تھے ان کے دل میں یہ بات آئی، اور یہ بات ایک قدرتی بات تھی، ہر انسان ہے، ہر آدمی انسان ہے. ان کے دل میں یہ بات آئی کہ لگتا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ساتھ مل گئے. شیطان جو ہے وہ تو بھڑکانا چاہتا ہے، وہ تو تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے، لڑائی جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے. بعض انصار کے دل میں یہ بات آئی کہ ہماری تلواروں سے خون تو اب تک ٹپک رہا ہے کافروں کا، مشرکوں کو مغلوب کرنا ہم نے کیا ہے، ہم نے اتنی جنگیں لڑی ہیں ان کے خلاف. اور بات بالکل صحیح تھی، لیکن ان کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو قوم تھی یا قریش مکہ تھے ان کی حمایت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسد بن زرارہ جو سردار تھے انصار کے، انہیں بلایا، کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میں نے ایسی ایسی بات سنی ہے کہ بعض انصار نے یہ بات کہی ہے. اب بات تو تھی، فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا کیا حال ہے، تمہاری کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی اس قوم کا آدمی ہوں. مطلب یہ تھا کہ وہ دل میں جو ایک کسک تھی یا دل میں خلش پیدا ہو گئی وہ تو تھی ہی ان میں بھی. کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی اس قوم کا آدمی ہوں. وہ بات تو کھٹکی ہمیں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا تم ایسے کرو کہ جتنے بھی انصار ہیں انہیں فلاں خیمے میں جمع کر دو. اور مہاجرین جو تھے، چند ایک مہاجرین، اب ان کے نام تو حدیث میں نہیں ہے، ممکن حضرت ابوبکر اور حضرت عمر وغیرہ یا جو کبار صحابہ کرام میں سے ہوں وہ ہوں، چند ایک وہاں بیٹھے
لیکن بعد میں اور جب مہاجرین آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ مہاجر نہ، صرف انصار بیٹھے یہاں پہ۔ انصار جب اکٹھے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے ایسے ایسے پتہ چلا ہے کہ بعض انصار نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اموال جو ہیں اپنی قوم کو لوگوں کو دے دیے ہیں، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز فرما دیا، حالانکہ ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہم نے بھی جنگ کی ہے، ہم نے بھی لڑائی کی ہے، مالک نعمت ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حکیمانہ اور بڑا ہی جذبات کو ٹچ کرنے والا خطبہ ارشاد فرمایا، بہت ہی جذباتی خطبہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے انصار، تمہاری باتیں بالکل صحیح ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تردید نہیں فرمائی، بڑا حکیمانہ خطبہ تھا وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو تم کہتے ہو وہ بالکل سچ کہتے ہو۔ اگر تم یہ کہو کہ تم نے مجھے اس وقت پناہ دی جب مکہ والوں نے نکالا تھا تو بالکل صحیح ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ تم نے میری مدد کی، تم نے مجھ پہ پیسہ خرچ کیا جب ان لوگوں نے مجھے نکالا، تو تم بالکل سچ کہتے ہو۔ تم نے میرے ساتھ مل کے لڑائیاں کی، تم نے میرے ساتھ مل کے قربانیاں دی، تم نے میرے ساتھ مل کے اپنی جانیں دی، یہ تمہاری باتیں بالکل درست ہیں، بالکل سچی بات ہے۔ لیکن آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا تم، حدیث کے الفاظ شاید ایسے ہی ہیں، کیا تم گھاس کی تن کے دوسروں کو دینے کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جاؤ گے؟ کیا جو میں نے مال غنیمت دیا ہے دوسروں کو، کیا اتنی سی بات پہ تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ گے؟ میرا معاملہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت عقبہ لی تھی اس وقت بھی یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور اس وقت انصار نے یہ بات کہی تھی، یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا، ہم آپ کی مدد کریں، ہم آپ کو پناہ دیں، ہم آپ کے لیے لڑائیاں لڑیں، اور جب آپ کو غلبہ حاصل ہو جائے تو آپ اپنی قوم میں چلے جائیں۔ اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے، جس سے تم لڑو گے اس سے میں لڑوں گا، جس سے تم راضی ہوگی اس سے میں راضی ہوں گا، جس راستے پہ تم چلو گے اس راستے پہ میں چلوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ساری وادیاں چھوڑ کے جس وادی میں تم چلو گے میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ یہاں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے، یہ بات دل سے نکال دو کہ میں نے اپنی قوم کی حمایت کی ہے، میں جس طرح پہلے تھا تمہارے ساتھ اسی طرح تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ مال غنیمت لے کے گھروں میں جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کے گھروں میں جاؤ؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ سن کے صحابہ کرام اتنا روئے کہ صحابہ کرام کی داڑیاں بھیگ گئیں، اور صحابہ کرام نے واضح طور پر فرمایا رضینا یا رسول اللہ، رضینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو کچھ آپ نے فیصلہ فرمایا ہم بالکل راضی ہیں اس پہ، جو لوگوں کو آپ نے دیا وہ دے کے اپنے گھروں کو جائیں، لیکن ہم اللہ کا رسول لے کے اپنے گھروں کو جائیں گے۔ اس سفر میں دو واقعات اور بھی پیش آئے جو اہم ہیں، احادیث میں ذکر ملتا ہے ان کا۔ ایک واقعہ تو وہ ہے کہ جب مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ایک بیری کا درخت تھا، تو اس سے مشرک اور کافر جو ہیں اس کے نیچے بیٹھتے تھے خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے ہتھیار اس پہ لٹکاتے تھے۔ عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہتھیار محفوظ رہیں گے، انہیں کوئی چوری نہیں کر سکتا، یہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا انہیں۔ جب وہ آ رہے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا کفر کا زمانہ ابھی قریب کا تھا، مطلب یہ کہ فتح مکہ پہ ہی وہ مسلمان ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، جس طرح یہ کافروں کا بیری کا درخت ہے ذات انوار، اسی طرح آپ ہی ہمارے لیے ایک درخت بنا دیں، متعین کر دیں تاکہ ہم بھی اس سے برکت حاصل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، تم نے ایک ایسی بات کہی ہے جو بات بالکل وہ موسیٰ علیہ السلام نے کی قوم نے کہی تھی
کہ اسی طرح کا بت جو ہے وہ ہمارے لیے بنا دو، یہ تو بالکل شرک ہے، اور کسی چیز سے خیر و برکت حاصل کرنا اللہ کی ذات کے علاوہ یہ بالکل شرک ہے، یہ بالکل گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا اس سے۔ اور دوسرا واقعہ وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے بعد درخت کے نیچے الگ ہو کے آ کے لیٹ گئے آرام فرمانے کے لیے، اپنی تلوار جو تھی وہ درخت پہ لٹکا دی، اور ایک مشرک بدو آیا، اس نے وہ تلوار اتاری درخت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ اے محمد بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی گھبراہٹ کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ یہ جواب سن کے یہ دیکھیے کافر اور مشرک جو ہے کتنا بزدل ہوتا ہے۔ یہ بات غلط نہیں ہے کہ مشرک سے اور کافر سے زیادہ بزدل قوم کوئی دنیا میں نہیں ہے، خواہ وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یا ہندو ہیں، یا بدھ مت ہیں، انتہائی بزدل۔ اللہ 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 کا لفظ جو ہے یہ تو اتنی برکت والا ہے، اتنی برکت والا ہے کہ اللہ کے لفظ کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ مجھے بچائے گا۔ اس آدمی کے ہاتھ سے وہ آدمی کانپنے لگا، ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب تم بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ کہنے لگا تمہارے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ ہے فرق کافر اور مسلم۔ تو شریف آدمی ہے، شریف کا بیٹا ہے، کریم ہے، ابن کریم ہے، تو مجھے پناہ دے دے، تو مجھے بچا لے، تیرے علاوہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ صحابی آ گیا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات ہے، یہ آدمی مجھے قتل کرنا چاہتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے محفوظ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انتقام نہیں کیا۔ یہ ہے سارا واقعہ غزوہ حنین کا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب ہم ان کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے، فی مواطن کثیرۃ، بہت سے مواقع پہ۔ حنین سے پہلے جتنے بھی غزوات تھے ان میں طاقت اور قوت جو تھی، تعداد مسلمانوں کی کم تھی، اللہ کی نصرت تھی ساتھ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی جگہوں پہ تمہاری مدد فرمائی ہے، اس لیے تمہیں توکل کس بات پہ کرنا چاہیے؟ اللہ کی مدد پہ۔ سبق یہ دینا مطلوب ہے کہ تمہیں توکل اللہ کی مدد پہ رکھنا چاہیے، توکل اللہ پہ کرنا چاہیے۔ یوم حنین، لیکن یوم حنین جو تھا، حنین کا دن جو تھا، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے، جب تمہاری زیادتی نے تمہارے اندر غرور پیدا کر دیا، غرہ پیدا کر دیا۔ غرہ اس بات کا کہ آج ہم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، ہم ہی غالب آئیں گے، اس بات کا غرہ۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، لیکن لم تغنی عنکم شیئا، کوئی چیز تمہارے کام نہ آئی، نہ تمہارے ہتھیار تمہارے کام آئے، نہ تمہاری کثرت تعداد تمہارے کام آئی۔ فَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی۔ اتنا کڑا وقت آیا مسلمانوں پہ، ایسی بچھاڑ کی کافروں نے تیروں کی، مسلمان تتر بتر ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے۔ فرمایا کہ ضاقت علیکم الارض، زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی، بما رحبت، اپنی پوری فراخی کے باوجود، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پلٹے پیٹھ پیچھے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، اس پہلے مرحلے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی سکینتہ، اپنی سکینت۔ یہ اب وہ پہلا جو مرحلہ تھا وہ گزر گیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میرے پاس، اصحاب شجر بھی آئے، انصار بھی آئے، خزرج والے بھی آئے، اوس والے بھی آئے۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے تمہاری شکست کو فتح میں بدل دیا، اور پہلا مرحلہ کیا تھا کہ میدان جنگ میں ہم نے تمہارے اوپر سکینت نازل کر دی، وَعَلَىٰ رَسُولِهِ، اور اپنے رسول پر بھی، وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں پر بھی، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ہم نے لشکر نازل کیے، ایسے لشکر لم تروها، جن کو تم نہیں دیکھتے تھے۔ مراد کون سے لشکر ہیں؟ فرشتوں کے۔ فرشتوں نے اس جنگ میں
کافروں کو مارا نہیں لیکن کافروں کو مرعوب کیا. جیسا بدر میں مارا تھا کافروں کو، اس طرح فرشتوں نے جنگ میں لڑائی نہیں لڑی لیکن کافروں کے دلوں میں رعب ڈالا. اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے وہ لشکر بھیجے، نازل کیے، لم تروہا، جن کو تم نے دیکھا نہیں تھا، بعد الذین کفروا، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، بذالک جزاء الکافرین، اور یہ بدلہ ہے کافروں کا. آگے فرمایا کہ ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء. اس جنگ کے بعد یتوب اللہ تعالیٰ نے نظر کرم فرمائی، اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. من بعد ذالک، اس کے بعد یعنی اس جنگ کے بعد حوازن کے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، اور جو مالک بن عوف تھا، کمانڈر تھا مشرکوں کا، وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور بھی دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور بعض لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا کر دی. علی من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ واقعی ہدایت کے لائق ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. ہر ایک کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یہ بڑی پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ہدایت سے محروم رکھتے ہیں، ہدایت نہیں دیتے، ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی. بعض لوگوں کو اللہ چنتے ہیں ہدایت کے لیے، جن کے لیے اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہدایت کے لائق ہے، یہ واقعی ہدایت ملنی چاہیے انہیں. اللہ ہدایت دیتے ہیں ان کو، اللہ چنتے ہیں ان میں سے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اب پھر معاملہ جو ہے وہ آ گیا اسی بات کی طرف جو اعلان برات کا تھا کہ مشرک جو ہیں یہ نجس ہے. کس وجہ سے؟ اپنے عقیدے کی. یہ نجاست جو ہے ظاہری نجاست نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ کافر ہے، یہودی عیسائی ہے تو اسے ہاتھ ملایا آپ نے تو بعد میں ہاتھوں کو دھونا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. ظاہری نجاست نہیں ہے یہاں سے مراد. یہاں سے مراد عقیدے کی نجاست ہے. ان کا جو شرکیہ عقیدہ ہے اس کی وجہ سے یہ نجس ہے، ناپاک ہے یہ. اور کیونکہ جہاں کہیں بھی مشرک رہے گا وہ اپنی نجاست، وہ باطل عقیدہ پھیلائے گا، لہذا حرم میں اب ان کو مزید رہنے کی اجازت نہیں ہے. اس سال کے بعد یہ حرم کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں. حرم تو مرکز ہے توحید کا، وہاں پہ نہ شرک کی بات کرنے کی کسی کو اجازت ہے، نہ شرکیہ عقیدہ پھیلانے کی کسی کو اجازت ہے، نہ ہی مشرک کو داخل ہونے کی اجازت ہے وہاں پہ. اس لیے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، مشرک جو ہیں یہ پلیت ہیں، ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، لہذا اس سال کے بعد. کون سا سال؟ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں حج ادا کیا گیا. پہلا مسلمانوں نے اپنے طریقے پہ ادا کیا، کافروں اور مشرکوں نے اپنے طریقے پہ ادا کیا. لیکن اسی حج میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال کوئی مشرک یہاں داخل نہیں ہوگا. جو معاہدے پورے کرنا چاہتے ہیں وہ معاہدے پورے کر لیں، جو معاہدے پورے نہیں کرتے وہ نکل جائے یہاں سے یا دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے. یہاں مسجد حرام سے کیا مراد ہے؟ جی مسجد حرام سے مراد کیا ہے؟ حدود حرم. مسجد حرام کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے. مسجد حرام جس میں داخل ہو کے نماز پڑھی جاتی ہے، جمعہ پڑھا جاتا ہے، بیت اللہ شریف کے گرد جو مسجد بنائی گئی ہے وہ مسجد بھی مراد ہے اس سے. اور سیاق و سباق کے حوالے سے مسجد حرام جو ہے وہ پورے حرم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات
جس نے جو اپنے بندوں کو راتوں رات لے گیا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ جی کہاں سے؟ حضرت ام ہانی کے گھر سے. حضرت ام ہانی کے گھر سے معراج کا سفر شروع ہوا تھا. لیکن یہاں قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ مسجد حرام سے شروع ہوا تھا. یہاں بھی مسجد حرام کا لفظ جو ہے یہ پورے حرم کے لیے استعمال ہوا. اور یہاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اب بھی آپ دیکھتے ہیں جب جاتے ہیں آپ طائف سے تو 10-11 کلومیٹر یہ تقریباً حرم شریف سے یا مسجد حرام سے جدہ کی طرف زیادہ ہے، 13 یا 15 کلومیٹر ہے جدہ کی طرف سے. باقی جو 3 سمتیں ہیں ان 3 سمتوں میں 10 یا 11 کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ حدود حرم میں شامل ہے. اور یہاں جو مسجد حرام کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس پوری حدود حرم کے لیے استعمال ہوا ہے. اسی لیے بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے یا ان کا یہ رائے ہے کہ 1,00,000 نماز کا ثواب جو ہے وہ حدود حرم میں جہاں کہیں بھی پڑھیں گے 1,00,000 کا نماز کا ثواب مل جائے گا. لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کا لفظ استعمال فرمایا اور اس کے مقابلے میں مسجد نبوی کا لفظ استعمال فرمایا، مسجد اقصی کا لفظ استعمال فرمایا، اور مسجد اقصی اور مسجد نبوی جو ہے ان کا لفظ جو ہے وہ صرف مسجد کے لیے ہی ہے. لہذا بعض علماء کے نزدیک یہ ثواب جو ہے وہ مسجد حرام ہی کے لیے ہے، لیکن بعض علماء جو ہیں وہ اس کو پورے حدود حرم کے لیے سمجھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے اور اللہ کی رحمت سے یہی توقع رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے پاس نیکی اور ثواب کی کمی نہیں ہے کہ پورے حدود حرم میں جہاں کہیں بھی نماز پڑھے گی انشاءاللہ 1,00,000 کا نماز ثواب ملے گا. فرمایا کہ اس سال کے بعد یعنی 9 ہجری کے بعد جب 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج شروع کر دیا، اس سے پہلے کے معاملات یہ سارے طے ہو گئے کہ اب آئندہ سال کے اس کے بعد کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا، اور جو معاہدے ہیں وہ ان سے پورے کر دیے گئے یا ختم کر دیے گئے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اب ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے آگے یہ ارشاد فرمائی، ان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ. بڑی یہ کام کی بات ہے، اگر تم ڈر محسوس کرو، اگر تمہیں خطرہ ہو عیلۃ فقر کا، بزنس مندہ پڑ جائے گا. ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے کہ یہودی جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں بزنس پہ پوری دنیا میں. اسی طرح عیسائی بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں. بعض مسلمانوں کے دلوں میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ ہمارا یہاں سوائے تجارت کے مکہ میں نہ کھیتی باڑی ہے، نہ کوئی اور بزنس ہو سکتا ہے یہاں پہ سوائے تجارت کے. اور اگر یہ لوگ یہاں سے نکل گئے کافر لوگ اور یہ جتنے بزنس کرنے والے لوگ ہیں تو ہمارا معیشت جو ہے وہ کس طرح چلے گی ہماری. یہ ڈر اور خوف جو ہے یہ پیدا کرتا ہے شیطان. اچھا بھی یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ کافر ہیں، یہودی عیسائی ہیں، ان کے ساتھ بڑا اچھا بزنس چل رہا ہے، اور اگر ہم ان کے ساتھ بزنس اپنا ختم کر دیں گے تو ہماری معیشت کا کیا بنے گا، کہاں بزنس کریں گے، کیسے چلے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس طرح کے وہم ہیں اور شیطانی وساوس ہیں ان کا جواب دیا. اس وقت بھی یہ بات مسلمانوں کے دلوں میں آئی کہ اگر یہ معاملہ ایسا ہوا، یہ لوگ نکل گئے یہاں سے تو ہماری تجارت کا کیا بنے گا. اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے فقر کا، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. یہ اصل مال کا معاملہ تو ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اور ہمارے اعمال کو اور ہمارے عقائد کو دیکھتے ہیں کہ فی الواقع یہ آدمی کس حد تک میرے احکامات پہ عمل کرتا ہے. مال کو گھٹانا بڑھانا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے بھی چاہیں گے اسے غنی کر دیں گے انشاء، اگر چاہیں گے تو. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں. اس لیے آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں باتیں ارشاد فرمائی تھیں
اور یہ چونکہ مسئلہ ہی حرم کے متعلق تھا، جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اعلان برات کر دو، اعلان برات کے نتیجے میں یہ ٹکر ہونی تھی جس کی توقع تھی مسلمانوں کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی یہاں ارشاد فرما دیا۔ اس کے بعد آخری جو لڑائی ہوئی، لڑائی تو نہیں ہوئی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی کے لیے پوری طرح تیار ہو کے گئے، اور لڑائی نہ ہونے کے باوجود اس کا جو اثر تھا وہ پوری دنیا پہ ایسے پڑا کہ مسلمانوں کی جو قوت تھی اور مسلمانوں کا جو اتحاد تھا، مسلمانوں کا جو روب تھا، پوری دنیا میں پڑ گیا، اور وہ تھا غزوہ تبوک، وہ آخری غزوہ ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مدینہ سے۔ اب اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا، اگرچہ وہ غزوہ ہوا نہیں لیکن اس غزوے کے جو اثرات تھے وہ بڑے دور رس تھے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا ذکر ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله